بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ مکاشفات القلوب کا پچھلا چیپٹر ابھی چل رہا تھا، ترک دنیا و مذمت دنیا، اسی میں آگے چلیں گے۔ دنیا کس صورت میں مزاحمت کرتی ہے؟ حضرت ابو سلیمان الدرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب دل میں آخرت کا تصور بسا ہو تو دنیا اس سے مزاحمت کرتی ہے، اور جب دل میں دنیا کا تصور جاگزیں ہو تو آخرت کوئی مزاحمت نہیں کرتی، اس لیے کہ آخرت کے تصورات کریمانہ ہیں اور دنیاوی وساوس انتہائی جاہلانہ ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے خیال میں اس سلسلے میں جناب سیار بن الحکم رحمۃ اللہ علیہ کی بات زیادہ دانشمندانہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے دنیا اور آخرت دونوں دل میں جمع ہوتی ہیں، پھر ان میں جو غالب آ جائے دوسرا فریق اس کا تابع بن جاتا ہے۔ دنیا کا غم بڑھتا ہے تو آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، تم جس قدر دنیا کے لیے غمگین ہوتے ہو اسی قدر آخرت کا غم کم ہو جاتا ہے، اور جس قدر آخرت کا غم کھاتے ہو اسی قدر دنیا کا غم مٹ جاتا ہے۔ آپ کا یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد سے ماخوذ ہے کہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں، ایک کو جتنا راضی کرو گے دوسری اتنی ہی ناراض ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے، باخدا رب نے ایسی قومیں بھی پیدا کی ہیں جن کے سامنے یہ دنیا مٹی کی طرح بے وقار تھی، انہیں دنیا کے آنے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے وہ اس کے پاس ہو یا اس کے پاس ہو۔ کسی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اسے راہ خدا میں دیتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، کیا ایسا شخص تلاش معاش کرے تاکہ کچھ اور دنیا حاصل کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر ساری دنیا اسی کے دامن میں سمٹ آئے تب بھی اس کے لیے بس ایک دن کی روزی ہوگی۔ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر مجھے ساری دنیا کسب حلال کی صورت میں مل جائے مگر آخرت کی بھلائی اس میں نہ ہو تو میں اس سے اس طرح دامن بچا کے نکل جاؤں گا جیسے تم مردار سے دامن بچا کے نکل جاتے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی مملکت میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوئے جس کی نکیل رسی کی تھی۔ سلام و دعا کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خیمے میں تشریف لائے۔ وہاں اونٹ کے پالان، تلوار اور ڈھال کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کوئی اور سامان بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے آرام کے لیے یہی کچھ کافی نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر بنی اسرائیل نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کی تھی۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بدن کے لیے دنیاوی غذا حاصل کرو اور دل کے لیے اخروی غذا کی تلاش کرو۔ حضرت وہب رضی اللہ عنہ کا قول ہے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ دنیا عقل مندوں کے لیے مال غنیمت اور جاہلوں کے لیے سامان غفلت ہے، انہوں نے اس کی حقیقت نہ جانی یہاں تک کہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب وہاں ان پر اس کی حقیقت منکشف ہوئی تو انہوں نے واپسی کا سوال کیا جو نامنظور ہوا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے، اگر تو نے دنیا سے بے توجہی برتی اور آخرت کی طرف متوجہ رہا تو ایسے گھر کے قریب پہنچ گیا جو اس گھر سے بدرجہ بہتر ہے۔ حضرت سعید بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کی دنیا بڑھ رہی ہو اور آخرت کم ہو رہی ہو مگر وہ اس بات پر راضی ہو تو سمجھ لو کہ وہ شخص فریب خوردہ ہے کہ اس کی صورت مسخ کی جا رہی ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا باخدا میں نے تم جیسی قوم نہیں دیکھی جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنارہ کش رہے تم اس میں مگن ہو۔ باخدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے 3 دن کبھی نہیں گزرے کہ ان پر ان کے مال سے زیادہ قرض نہ ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ آیت
پڑھ کر فرمایا کہ جانتے ہو یہ کس کا فرمان ہے؟ ترجمہ: ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی۔ یہ خالق دنیا مالک دنیا رب تعالیٰ کا فرمان ہے، خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ۔ دنیا میں بہت سے شغل ہیں، اگر انسان دنیا کے کسی شغل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو اس پر دنیا کے 10 اور دروازے خود بخود واہ ہو جاتے ہیں، مطلب کھل جاتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ انسان کتنا مسکین ہے، ایک ایسے گھر پر راضی ہو گیا ہے جس کے حلال کا حساب ہوگا اور حرام پر عذاب۔ اگر وہ کسب حلال سے دنیا حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کا حساب لیا جائے گا، اور اگر مال حرام کھاتا ہے تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ انسان مال کو کم سمجھتا ہے مگر افسوس کہ عمل کو کم نہیں سمجھتا۔ دینی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اور دنیاوی مصیبت پر فریاد و فغاں کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ایک خط لکھا جس میں بعد از تسلیمات تحریر فرمایا کہ تم آخری انسان ہو جنہوں نے موت کا پیالہ پیا۔ آپ نے جواب میں لکھا، بعد از تسلیم گویا تم دنیا میں کبھی نہیں رہے اور ہمیشہ آخرت میں رہے ہو، یعنی میری طرح دنیا میں تم بھی رہتے ہو اور موت کا پیالہ تم کو بھی پینا ہے۔ حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں آنا آسان ہے مگر اسے نکلنا سخت مشکل ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ اس شخص پر انتہائی تعجب ہے جو موت کو حق سمجھتے ہوئے بھی مسرور ہے، جہنم کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی ہنستا ہے، دنیا کی ہلاکتوں کو دیکھتے ہوئے بھی مطمئن ہے، تقدیر خدا کو یقینی سمجھتے ہوئے بھی غمگین ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس نجران کا ایک ایسا شخص آیا جس کی عمر 200 سال تھی۔ آپ نے پوچھا، تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ کہنے لگا، بری بھی ہے بھلی بھی ہے، دن کے بدلے دن اور رات کے بدلے رات، اس کی برائی اور بھلائی برابر رہتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا اور اسے ہلاک کرنے والا ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر نئی مخلوق پیدا نہ ہوتی رہتی تو مخلوق بہت پرانی اور ویران ویران سی ہو جاتی، اور اگر ہلاک کرنے والا نہ ہوتا تو یہ دنیا مخلوق سے بھر جاتی اور اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تنگ ہو جاتی۔ آپ نے فرمایا، کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ اس نے جواب دیا، میری گزشتہ عمر لوٹا دیجئے یا اجل مقررہ کو ٹال دیجئے۔ آپ نے فرمایا، یہ چیزیں تو میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا، پھر آپ سے مجھے کچھ اور مانگنا نہیں ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اے انسان، تو امیدوں کو پا کر خوش ہو رہا ہے حالانکہ تیری اجل قریب آ گئی ہے اور تو نے نیک اعمال میں تاخیر کی ہے، گویا یہ تیرے نہیں کسی اور کے کام آتے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص اللہ سے دنیا مانگتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں بہت دیر تک حساب کے لیے ٹھہرنے کا سوال کرتا ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تجھے مسرور کرے مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ایسی صفت بھی رکھ دی ہے جو تجھے بری معلوم ہوگی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر انسان دل میں 3 حسرتیں لے کر مرتا ہے، ایک یہ کہ وہ اپنے جمع کردہ مال سے سیر ہوتا اور وہ سیر نہیں ہوا، دوسرے یہ کہ اپنی امیدوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتا مگر نہ پہنچا سکا، اور تیسرے یہ کہ وہ آخرت کے لیے نیک عمل بھیجتا اور نہ بھیج سکا۔ ایک بندہ مومن سے کسی نے کہا کہ میں نے غنا کو پا لیا ہے۔ اس نے کہا، جس نے خود کو دنیا کی غلامی سے آزاد کر لیا، حقیقت مالداری اسی نے پائی، یعنی غنا کو پانے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی خواہشات سے وہی رکتا ہے جس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہم نے محبت دنیا میں ایک دوسرے سے صلح کر لی ہے، ہم میں سے کوئی کسی کو نہ حکم دیتا ہے نہ منع کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم نہیں فرمایا، کیا خبر ہم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کی معمولی سی محبت بھی آخرت سے کافی بے توجہی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کرو، یہ اپنی بے قدری کرنے والوں پر بہت آسان ہے۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے
تو اسے دنیا کا عطیہ دیتا ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اور دے دیتا ہے، اور جب بندہ دنیا کو حقیر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے اندازہ مال و دولت دے دیتا ہے۔ ایک صالح اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکنے والے، مجھ سے دنیا کو روک لے، مجھے دنیا نہ دے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی کے دن روزوں میں اور راتیں عبادت میں گزاری ہوں گی، راہ خدا میں مال و دولت خرچ کیا ہوگا، راہ خدا میں جہاد کیا ہوگا اور منکرات سے اپنا دامن بچایا ہوگا، مگر ان کے بارے میں کہا جائے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے رب کی حقیر کردہ چیز کو بہت بڑا سمجھا تھا اور رب کی باعظمت چیزوں کو انہوں نے حقیر سمجھا تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہیں؟ علاوہ ازیں گناہوں کے کوہ گراں کا بار بھی ہماری گردنوں پر موجود ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے حصول میں دشواریاں ہیں، فرق یہ ہے کہ آخرت کے حصول میں آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے، مگر دنیا کے حصول میں جب بھی کسی چیز کی جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو دوسرے بدبخت کو اپنے سے پہلے موجود پاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان پرانے مشکیزے کی طرح لٹکی ہوئی ہے اور اسی طرح قیامت تک لٹکتی رہے گی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے اے اللہ تو نے مجھے کیوں ناپسند فرمایا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے اے ناچیز خاموش رہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب دنیا کی محبت اور گناہوں نے دل کو اپنا شکار بنا لیا ہے، اب اس میں بھلائی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جس شخص کا دل کسی دنیاوی چیز سے خوش ہو گیا وہ دانائی سے ہٹ گیا، اور جس نے دنیاوی خواہشات کو اپنے پیروں تلے رون دیا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، اور جس کا علم خواہشات پر غالب آ گیا حقیقت میں وہی غالب ہے۔ دنیا سے محبت رکھنے والے کو آخرت نفع نہیں دیتی۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی مر گیا ہے، آپ نے فرمایا اس نے دنیا کو جمع کیا اور آخرت کو ضائع کر دیا۔ لوگوں نے کہا وہ تو یہ نیکیاں کیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اسے نیکی نفع نہیں پہنچاتی۔ ایک صالح کا قول ہے کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے مگر ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اگر وہ بھی ہم سے محبت کرتی ہوتی تو خدا جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ ترک دنیا و طلب دنیا۔ ایک دانا سے پوچھا گیا کہ دنیا کس کی ہے؟ کہا جس نے اسے چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا آخرت کس کی ہے؟ فرمایا جس نے اسے طلب کیا۔ ایک اور دانا کا قول ہے کہ دنیا ایک ویران گھر ہے اور وہ دل دنیا سے بھی زیادہ ویران ہے جو اس کی جستجو میں سرگرداں ہے۔ جنت ایک آباد گھر ہے، وہ دل جنت سے بھی زیادہ آباد ہے جو اسے طلب کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بھائی کو نصائح۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں حق گو انسانوں میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو خوف خدا کی نصیحت کی اور فرمایا اے بھائی یہ دنیا لغیس کی جگہ اور رسوا کرنے والا گھر ہے، اس کی آبادی ویرانی کی طرف اور اس میں رہنے والے قبروں کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی قلیل چیز بھی جدا ہونے والی ہے، اس کا تمول مفلسی کی طرف رواں دوا ہے، اس کی کثرت قلت ہے اور اس کی مفلسی میں مالداری ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کر اور اس کے عطا کردہ رزق پر راضی ہو جا۔ جنت کو دنیا میں گروی نہ رکھ کیونکہ تیری زندگی ڈھلتا ہوا سایہ اور گرتی ہوئی دیوار ہے، لہٰذا عمل زیادہ کر اور امیدیں کم کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ تو خواب کے 1 درہم کو یا بیداری کے 1 دینار کو اچھا سمجھتا ہے؟ اس نے کہا بیداری کے 1 دینار کو اچھا سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو کیونکہ دنیا کے ساتھ تیری محبت خواب کی محبت ہے اور آخرت کے ساتھ محبت بیداری کی محبت ہے۔ حضرت اسماعیل بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے دوست دنیا کو خنزیر کا نام دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم سے دور رہ، اگر انہوں نے دنیا کے لیے اس سے برا نام پایا ہوتا تو ضرور اس کا نام وہی رکھتے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
تم نے دنیا سے اتنی محبت کی ہے کہ اسے پوجنے لگے ہو۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دانا تین ہیں: جس نے دنیا کو چھوڑنے سے پہلے دنیا کو ترک کر دیا، قبر میں جانے سے پہلے اسے بنا لیا، اور بارگاہ رب العزت میں حاضری سے پہلے اسے راضی کر لیا۔ مزید فرمایا کہ دنیا کی تمنا ہی انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہے۔ چاہے کہ انسان سراپا دنیا ہی کا ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص دنیا کے ساتھ دنیا سے بے پرواہی برتنا چاہتا ہے، وہ شخص آگ کو بھوسے سے بجھا رہا ہے، اس سے تو آگ اور بھڑکے گی۔ حضرت بندار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تو دنیا سے کنارہ کشی کی باتیں کرنے والے دیانتداروں کو دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں۔ حضرت بندار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب تو دنیا سے کنارہ کشی کی باتیں کرنے والے دنیا داروں کو دیکھے تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان کے مرید ہیں۔ مزید فرمایا، جو دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے شعلے یعنی حرص نے اسے راکھ کر دیا، جو آخرت کی طرف متوجہ ہوا اس کے شعلوں نے اسے کندن کا ایک ٹکڑا بنا دیا، اور جس نے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اس کی وحدت کی آگ نے اسے بے مثال ہیرا بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، دنیا کی 6 چیزیں ہیں: کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، سوار ہونے کی، شادی کرنے کی اور سونگھنے کی۔ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے اور وہ مکھی کا لعاب ہے۔ پینے کی سب سے عمدہ چیز پانی ہے اور اس میں سب اچھے برے شریک ہیں۔ پہننے کی سب سے عمدہ چیز ریشم ہے اور وہ کیڑے کا بنا ہوا ہے۔ سب سے بہتر سواری گھوڑے کی ہے اور اسی پر انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ شادی کے لیے عورت عمدہ چیز ہے مگر یہ محل مباشرت کے سوا کچھ نہیں۔ عورت کی سب سے عمدہ چیز چہرے کو سنوارا اور سب سے بری چیز فرج کو چاہا جاتا ہے۔ سونگھنے والی چیزوں میں مشک سب سے عمدہ ہے اور یہ خون ہوتا ہے۔ بس سمجھ لو کہ دنیا کیا چیز ہے۔ مذمت دنیا۔ بعض تارکین دنیا کا کہنا ہے، نیک عمل کرنے میں پیش رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جھوٹی امیدوں میں نہ پڑو، موت کو نہ بھولو اور دنیا سے رغبت نہ رکھو، کیونکہ یہ فریبی اور مکار ہے۔ جس نے دھوکہ دے کر راہ خدا سے دور کر دیا، اس کی جھوٹی امیدوں نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا، اور یہ تمہارے سامنے انتہائی حسین شکل بہروپ میں بے پردہ دلہن بن کر آتی ہے۔ آنکھیں اسے دیکھتی ہیں، دل اس پر فدا ہیں اور روحیں اس کی فریفتہ ہیں، مگر اس نے کتنے عاشقوں کو قتل کر دیا اور اپنے پروانوں کو ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں دھکیل دیا ہے۔ تم اسے نگاہ حقیقت بین سے دیکھو تو معلوم ہوگا یہ مصائب کا گھر ہے۔ اس کے خالق نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ اس کا ہر نیا پرانا ہو جاتا ہے، اس کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، اس کا معزز ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی کثرت قلت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی محبت فنا ہو جاتی ہے، اس کی بھلائی گزر جاتی ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحمت کرے۔ غفلت سے جاگو، اس کی میٹھی نیند سے بیدار ہو جاؤ، قبل اس کے کہ کہا جائے فلاں بیمار ہے یا اسے جان کے لالے پڑے ہیں، کوئی ایسی دوا یا ایسا طبیب ہے جو اسے شفا دے۔ پھر طبیب بلایا جائے اور وہ تیری زندگی کے بارے میں نا امیدی کا اظہار کرے۔ پھر کہا جائے کہ فلاں نے اپنی دولت کا حساب لگا کر وصیت کر دی ہے۔ پھر کہا جائے اس کی زبان بند ہو گئی ہے اور وہ اپنے عزیزوں سے بات نہیں کر سکتا اور ہمسایوں کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ اس وقت تیری پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئیں، تیری آہ و بکا سنائی دے، موت پر تیرا یقین راسخ ہو جائے، تیری نگاہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، تیرے اندیشے سچ ثابت ہوں، تیری زباں گنگ ہو جائے، تیرے عزیز رونے لگیں اور تجھ سے کہا جائے وہ تیرا فلاں بیٹا ہے، یہ تیرا فلاں بھائی ہے، مگر تو ان سے گفتگو نہ کر سکے، تیری زبان پر مہر لگ جائے تو اسے ہلا نہ سکے، پھر تجھ پر موت طاری ہو، تیرے تمام اعضاء سے روح نکالی جائے اور اسے آسمان کی طرف لے جایا جائے۔ اس وقت تیرے بھائی تجھ پر جمع ہو جائیں، تیرے لیے کفن لایا جائے، پھر تجھے نہلا کر کفن پہنایا جائے، تیری تمام امیدیں منقطع ہو جائیں اور تیرے دشمن سکوں کا سانس لیں، تیرے اہل خانہ تیرے مال کی طرف متوجہ ہو اور تو اپنے اعمال کی سزا پانے کے لیے تنہا رہ جائے۔ ایک زاہد
کی ایک بادشاہ کو نصیحتیں۔ کسی تارک دنیا نے ایک بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی مذمت اور اسے چھوڑ دینے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بلبوتے پر اپنے کام انجام دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کر اسے محتاج کر دے، یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ پونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے، یا کوئی بادشاہ اس کے مال و دولت کو پامال کرتا ہوا گزر جائے، یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرایت کر جائے، یا دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں میں گرا دے۔ اور بائیں طور پر بھی دنیا لائق مذمت ہے کہ یہ جو کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں دو دو آدمیوں سے محبت کرتی ہے۔ یہ ہنسنے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے۔ دیتے وقت واپسی کا تقاضا بھی کر دیتی ہے۔ آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل اسے مٹی میں چھپا دیتی ہے۔ چاہے جانے والا اسی کے غم میں مر گیا ہو اور زندہ اسی کے لیے زندہ ہو، وہ ہر جانے والے کے وارث کے گلے مل جاتی ہے اور کسی تغیر و تبدل کی پرواہ نہیں کرتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے ارشادات۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہ دنیا کوچ کی جگہ ہے، ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر اس پر اتارا گیا تھا، اس لیے امیر المومنین اس سے دور دور رہیے۔ اس دنیا کا توشہ اس کو چھوڑ دینا اس کی سرمایہ داری فکر و فاقہ ہے۔ ہر وقت اپنے چاہنے والوں کو قتل کرتی رہتی ہے، عزت والے کو ذلیل اور مالدار کو فقیر بنا دیتی ہے۔ یہ زہر ہے جسے انسان بے خبری میں کھا کر موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس میں جراحت کا علاج کرنے والے مجروح کی طرح طویل دکھ سے بچنے کے لیے کچھ دیر صبر کیجیے، اور طویل بیماری سے بچنے کے لیے کچھ لمحوں تک علاج کی شدت برداشت کیجیے، اور اس فریبی دھوکہ باز سے جو خوب بن ٹھن کر جلوہ نما ہوئی ہے اور مکر کا جال پھیلائے ہوئے ہے، جھوٹی امیدوں کی فراوانی ساتھ لائی ہے اور ایک ایسی دلہن کا انداز اپنائے ہے جسے آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، جس کے دل شدائی ہیں اور جانیں اس پر فدائی ہیں، اور یہ تمام چاہنے والوں کو ختم کرتی چلی آئی ہے اور مٹاتی چلی جائے گی۔ کیا کوئی عقلمند اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا؟ جب اس کا کوئی عاشق اسے پا لیتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس سے کامل شغف کے باعث اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور وہ دائمی حسرت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس پر موت کی سختیاں اور دکھ طاری ہوتے ہیں، کما حقہ نہ پانے کی حسرت اور مطلوب تک رسائی حاصل نہ کر سکنے کا افسوس اسے اور زیادہ دکھی بنا دیتا ہے۔ اس کی روح شدید دکھ کے عالم میں بغیر کسی زیادہ راہ کے نکلتی ہے اور اس کے قدم کہیں نہیں ٹکتے۔ امیر المومنین اس سے بچتے رہیے، کیونکہ دنیا دار جب اس کی مسرت میں ڈوب جاتا ہے تو وہ اسے دکھ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس میں نقصان پانے والا فریب زدہ ہے، اس میں نفع پانے والا دوہرا فریب خوردہ ہے، کیونکہ اس کی وسعت مصائب تک جا پہنچی ہے، اس کا وجود آمادہ فنا ہے، اس کی خوشی دکھوں میں لپٹی ہوئی ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں لوٹتا اور انجام سے بے خبر رہتا ہے۔ اس کی امیدیں جھوٹی، تمنائیں باطل، اس کا صاف گدلہ، اس کی عیش مختصر ہے۔ انسان اگر غور کرے تو وہ اس کے خطرات میں گھرا ہوا ہے، اس کی نعمتیں پرخطر اور اس کے علم ہولناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تنبیہ کی ہے اور نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کسی رحمت کی نظر ڈالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اس کے خزانے اور ان کی کنجیاں پیش کی گئیں، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ اگر آپ اسے قبول فرما لیتے تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی فرق نہ آتا۔ دیکھنا کہیں اس کی محبت میں حکم خدا کی مخالفت نہ ہو، اس کی الفت میں اللہ کی ناراضگی نہ ہو، اور اسے اس کے مالک کی منشا کے مخالف مقام نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور آزمائش مومنوں سے پھیر دیا اور اپنے دشمنوں کی فریفتگی کی وجہ سے انہیں دولت سے مالا مال کر دیا۔ جو بے وقوف اسے پا لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ نے اسے عزت دے دی ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے تھے۔ مذمت دنیا میں ایک اور حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مندی کو اپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کہ کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فکر و فاقہ کو دیکھے تو کہہ خوش آمدید، کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے۔
اے لوگو، اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو، جو فرمایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال، خوف میری عادت، صوف میرا لباس، سرما میں سورج کی کرنیں میری آگ، چاند میرا چراغ، دو پاؤں میری سواری اور زمین کی سبزیاں میری غذا ہیں۔ نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی غنی نہیں ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا اس کی دنیاوی شان و شوکت سے خوف زدہ نہ ہونا، وہ میری اجازت کے بغیر نہ بول سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے اور نہ ہی پلک جھپک سکتا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، اور دنیا سے اس کی نفع اندوزی تم کو تعجب میں نہ ڈالے۔ یہ چیز دنیا کی رونق ہے اور بے وقوفوں کی زینت۔ اگر میں چاہوں تو تمہیں ایسی جاہ و حشمت اور دنیاوی قدر و منزلت دے کر بھیجوں کہ فرعون دیکھتے ہی اپنے عجز کا اقرار کر لے، لیکن میں نے تم سے دنیا کو پوشیدہ کر لیا ہے اور تمہاری توجہ اس سے ہٹا دی ہے، کیونکہ میں اپنے دوستوں کو دنیاوی نعمتوں سے دور کر دیتا ہوں، جیسے مہربان گڈریا اپنی بکریوں کو خلاقت خیز چراگاہوں سے دور رکھتا ہے، اور میں انہیں دنیا کے فریب سے بچاتا ہوں، جیسے چرواہا اپنے اونٹوں کو خطرناک جگہوں سے بچاتا ہے۔ یہ ان کی حقارت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ میری بخشی ہوئی عزت سے پورا حصہ پا لیں۔ میں اپنے دوستوں کو انکساری، خوف، دلوں کے خشوع و خضوع اور تقوی سے مزین کرتا ہوں، جن کا اثر ان کے جسموں پر نمایاں ہوتا ہے۔ یہی ان کا لباس ہے، یہی ان کا ظاہر اور یہی ان کا باطن ہے۔ یہی ان کی مطلوبہ نجات، تمنائیں، قابل فخر عزت اور پہچان ہے۔ جب تم ان سے ملو، نرم برتاؤ کرو اور ان کے لیے دل اور زبان کو سراپا تواضع بناؤ، اور یاد رکھو جس نے میرے کسی دوست کو خوفزدہ کیا اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی، اور میں قیامت کے دن اس پر غضبناک ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور فرمایا، باخبر رہو، تم مرنے والے ہو، موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے اور اپنے اعمال کی جزا و سزا پاؤ گے۔ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، یہ مصائب میں لپٹی ہوئی، ناپائیداری میں مشہور، دھوکے سے موصوف اور اس کی ہر چیز زوال پذیر ہے۔ یہ اپنے چاہنے والوں میں ڈول کی طرح ہے، ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتی، اس میں اترنے والا مصائب سے نہیں بچ سکتا۔ کبھی تو یہ اپنے چاہنے والوں پر خوشی و مسرت بکھیرتی ہے اور کبھی غم و اندوہ سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ اس کی حالتیں مختلف ہیں، یہ عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ اس میں آرام قابل مذمت اور وسعت مال ناپائیدار ہے۔ یہ اپنے بسنے والوں کو تیروں کی طرح کمان سے نکال کر نشانوں پر مارتی رہتی ہے اور انہیں موت سے ہمکنار کرتی رہتی ہے۔ ہر کسی کی موت کا وقت مقرر ہے اور ہر شخص کو پورا رزق دیا جاتا ہے، اور اے بندگان خدا، باخبر رہو، تم اس راستے کے راہی ہو جس پر تم سے پہلے طویل عمروں والے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور، بہترین کاریگر اور عمدہ یادگاریں چھوڑنے والے تھے، مگر دنیا کے انقلاب میں ان کی آوازیں خاموش ہو گئیں، ان کے جسم بوسیدہ، شہر ویران اور یادگاریں مٹ گئیں، اور مضبوط محلات اور مسرت کے بدلے میں انہیں پتھروں کے تکیے ملے، اور پتھروں سے تیار شدہ قبریں ان کا مدفن بنیں۔ ان کے ٹھکانے قریب ہیں لیکن ان کے مکین دور کے ہیں۔ وہ اپنے قبیلے سے علیحدہ اور اہل محلہ سے بے پرواہ ہیں، ان کا آبادی سے کوئی تعلق نہیں، عزیزوں اور پڑوسیوں کے قریب ہوتے ہوئے بھی ان کا باہم کوئی میل ملاپ نہیں ہے، اور میل ملاپ ہو بھی کیسے سکتا ہے۔ انہیں مصائب کی چکیوں نے پیس دیا ہے اور نمناک مٹی اور پتھر انہیں کھا گئے ہیں۔ وہ چند روزہ زندگی گزار کر مر گئے، ان کی خوشحالی قصہ پارنیاں بن گئی، ان کی موت پر ان کے عزیز روئے اور وہ مٹی کے نیچے جا سوئے۔ انہوں نے دنیا سے کوچ کیا، اب انہیں واپس نہیں آنا ہے۔ افسوس، صد افسوس، گویا وہ ایک حکم سے جو قائل کی زبان سے نکل چکا، اب لوٹ کر کس طرح آ سکتا ہے، اور ان کے سامنے قیامت کے دن تک عالم برزخ ہے۔ گویا تم بھی ویسے ہی ہو جیسے وہ ہو چکے، وہی دکھ، وہی قبر میں تنہائی ہے۔ تم ان قبروں کے گروی ہو اور انہی میں تمہیں رہنا ہے۔ تم پر کیا بیتے گی اگر تم ان باتوں کو دیکھ لو۔ جب قبریں کھولی جائیں گی، دلوں کے راز سامنے ہوں گے، اور تم اعمال کی جزا حاصل کرنے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوگے۔ گزشتہ گناہوں پر تمہارے جگر پھٹنے کو ہوں گے، تمام پردے ہٹ جائیں گے اور تمام گناہ اور راز کی باتیں تمہارے سامنے ہوں گی۔ تب ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے،
تاکہ برے اپنی برائیوں کی سزا اور نیک اپنی اچھائیوں کی جزا پائیں۔ مزید فرمایا کہ نامہ اعمال رکھے جائیں گے، ہر نیک و بد اسے دیکھے گا۔ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے اور اپنے دوستوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اس کی رحمت کے طفیل خلد بری کو حاصل کر لیں۔ بلا شبہ وہ حمید و مجید ہے۔ بعض داناؤں کا قول ہے کہ دن تیر اور لوگ نشانے ہیں، زمانہ ہر دن ایک تیر پھینکتا ہے اور تجھے دن رات کی گردش کے فریب میں مبتلا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ تیرے تمام اجزاء بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ مرور ایام میں تیری بقا اور سلامتی ناممکن ہے۔ اگر تجھے اپنے اوپر گزرے حوادثات زمانے کی خبر لگ جائے جنہوں نے تیرے وجود کو نقصان میں ڈالا ہے، تو تجھے ہر آنے والا دن خوف زدہ کر دے اور ایک ایک لمحہ تجھ پر بھاری ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہر تدبیر سے بالا ہے۔ اس نے انسانوں کو دنیاوی لذتوں کی مٹھاس میں ڈال دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا حنظل تما سے بھی زیادہ تلخ بنائی گئی ہے۔ ہر مداح اس کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے اس کے عیوب سمجھنے میں ناکام رہا ہے، اور ہر وعد اس کے عجائبات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، آمین۔ کسی دانا سے دنیا اور بقا کے متعلق پوچھا گیا، اس نے کہا اس کا وقفہ چشم زدن جتنا ہے، کیونکہ جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا اور مستقبل کا تجھے علم ہی نہیں ہے۔ ہر دن گزشتہ رات کی خبر سناتا ہے اور لمحات کے گزرنے کی داستان بیان کرتا ہے۔ حوادثات زمانہ انسان کو متواتر تغیر اور نقصان سے ہمکنار کرتے رہتے ہیں۔ زمانہ جماعتوں کو منتشر اور پرانگندہ کر دیتا ہے اور دولت کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ امیدیں طویل اور زندگی تھوڑی ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہر کام کو رجوع ہونا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا خطاب۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا، اے لوگو، تم ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اگر تم اس کی تصدیق کرتے ہو تو تم بیوقوف ہو، کیونکہ تمہارے اعمال ویسے نہیں ہیں، اور اگر تم اسے جھٹلاتے ہو تو ہلاکت میں پڑ گئے ہو، کیونکہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اے بندگان خدا، تم ایسے گھر میں رہتے ہو جس کا کھانا گلے میں پھندا ہے اور جس کا پینا اچھو لگنا ہے۔ اگر تم ایک نعمت کے حصول میں خوش ہوتے ہو تو دوسری نعمت کی جدائی تمہیں مغموم کر دیتی ہے۔ اس گھر کو پہچانو جس کی طرف تم کو لوٹنا ہے اور جس میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر آپ روتے ہوئے منبر سے اتر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور دنیا کو چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے مگر تم اس سے چمٹے ہوئے ہو۔ وہ تمہارے اجسام بوسیدہ کرتی جا رہی ہے اور تم اسے نیا کرنے کی فکر میں ہو۔ تمہاری مثال ایک مسافر کی ہے۔ دنیا میں تم سفر آخرت کے لیے زاد راہ تیار کرنے آئے ہو۔ جس طرح مسافر کو سفر کے درمیان آرام نہیں ہوتا اور وہ شب و روز طے منازل کے لیے قدم بہ قدم چلا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں قرار نہیں لینا چاہیے اور شب و روز اعمال صالح کے قدموں سے سفر آخرت طے کرنا چاہیے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں جن کی اجل قریب آ گئی، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں سے ابھی ایک ہی دن باقی ہے۔ اسے تلاش کرنے والا اس کی تمنا میں اسے چھوڑ جاتا ہے، لہذا اس کے دکھ تکلیف پر واویلا مت کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں عنقریب ختم ہونے والی ہیں۔ اس کے مال و دولت پر خوشی نہ مناؤ، کیونکہ یہ عنقریب زائل ہو جائے گی۔ طالب دنیا پر حیرانگی ہے، وہ دنیا کو تلاش کر رہا ہے اور موت اس کی تلاش میں ہے۔ وہ موت سے غافل ہے مگر موت اس سے غافل نہیں ہے۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ